السلام علیکم ناظرین، ABN ڈیجیٹل پر میں ہوں رضوان عباسی آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر روزنامہ اوصاف کشمیر ایڈیشن کے انچارج بشارت عباسی بھی ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر، اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز پاکستان حکومت کی جانب سے ایک وفد بھیجا گیا جس میں راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم وہ موجود تھے، سینیٹر رانا ثناء اللہ موجود تھے، احسن اقبال موجود تھے، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں سابق جو وزیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آزاد کشمیر کی سیاست پر بڑی گرفت ہے اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ان کا بڑا رول بھی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور کے جو ہمارے وزیر ہیں اس وقت سردار یوسف وہ بھی موجود تھے ان کے ساتھ، اور دو کمیٹی کے جو اہم رہنما جو پہلے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے مظفر آباد گئے تھے، اور بڑا طویل جو مذاکرات کا سیشن ہوا تھا جن میں جو وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج ان جو اعلیٰ سطحی جو وفد تھا مظفر آباد بھیجا گیا اس پر ہم بات کریں گے۔ بشارت بھائی صاحب، حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑا انیشیٹو لیا گیا، پھر وزیر اعظم شہباز شریف چونکہ سفر میں تھے، برطانیہ میں تھے، تو انہوں نے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 4 روز سے سڑکوں پر تھی، ایک بڑا احتجاج تھا، عوام کا جم غفیر مظفر آباد کی طرف رواں دواں تھا۔ تو یہ بتائیں کہ ایک تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اس پر آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ کافی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں مظفر آباد سے، اور یہ بتائیں کہ یہ اس کمیٹی کا جو آزاد کشمیر میں آنا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ایک تو شکر الحمدللہ، میں اس کو شکر الحمدللہ کے طور پہ کہوں گا، گو کہ اس سے 4 دن کی ہڑتال کے دوران کئی ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے، اور بالخصوص پرسوں انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے جس میں 10 لوگ جو ہے تھیرکوٹ کے مقام پہ 10 لوگ مجموعی طور پہ 10 لوگ دونوں اطراف سے، انتظامیہ کی طرف سے بھی اور عوام سیولین کی طرف سے بھی 10 لوگ جو ہے نا وہ جہاں باق ہوئے اس دن۔ یہ افسوسناک پہلو تھا اس کا۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کی، حکومت پاکستان کی، پاکستانی اداروں کی ایک سنجیدگی تھی، سنسیئرٹی تھی کشمیری عوام کے ساتھ، کہ انہوں نے وہ کہ پہلے مذاکرات جب پہلی مرتبہ ہوئے کمیٹی یہاں سے وزیر امور کشمیر اور امیر مقام اور طارق فضل صاحب جب گئے تو وہ بقول انہیں کے دونوں اطراف سے کہ 90% مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، بعد میں وہ مذاکرات ثبوتاز ہو گئے۔ اس کمیٹی میں بالخصوص راجہ پرویز صاحب، قمر زمان کائرہ، سردار یوسف، یہ ایسے لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو پنچایت کے لوگ ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں بھی راضی نامے کروانے والے لوگ ہیں، چیزیں دیکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ ترین کمیٹی تھی جس نے مذاکرات کی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور جس طرح اطلاعات ہیں، اطلاعات کے مطابق مطالبات منظور کر لیے گئے کمیٹی کے۔ اس میں کچھ جو چیزیں ہیں جو قانون ساز اسمبلی کے متعلقہ ہیں یا ماجرین نشستوں کے متعلقہ ہیں، وہ انہوں نے کمیٹی، اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کے شاید 15 یا 20 منٹ کے بعد وہ کمیٹی دونوں اطراف سے مذاکراتی کمیٹیاں جنہوں کوالہ پہنچیں گے اور کوالہ کے مقام پر وہ اناؤنسمنٹ کریں گی اپنی پریس کانفرنس میں، وہ چیزیں جو سم اپ کی ہیں وہ اناؤنسمنٹ کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان نے بہت، اور بالخصوص شہباز شریف صاحب نے بہت انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے لندن سے بھی اس دن بھی بیان دیا کہ میں براہ راست کمیٹی کے ساتھ میں مذاکرات کروں گا۔ بعد ازاں وہ ظاہر ہے بیرون ملک کی وجہ سے، سفر میں کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں کمیٹی کے، میں ان مذاکرات کی خود نگرانی کروں گا۔ اور الحمدللہ 2 دن کے مذاکرات، یہ کمیٹی کل گئی تھی، 2 دن کے مذاکرات کے بعد آج کچھ ہی دیر میں آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایک خوشخبری سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں اس کا ایک اس دورانیے میں جو مختلف اس کے اچھی چیزیں بھی بری چیزیں بھی آتی رہیں، اور یہاں احتجاج ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کا اپنے بنیادی حقوق کے لیے یہ احتجاج تھا، لیکن دونوں اطراف سے لوگوں کا زخمی ہونا
اور جام بحق کو جانا وہ بہت افسوس شاہ صاحب. آج بڑی زبردست بات جو ہم نے دیکھی, آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس چل رہا تھا, چونکہ سینٹ کا بھی تھا, لیکن سینٹ آج جلدی برخاست کر دیا گیا, ملتوی ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا سینٹ میں بھی آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں ان کو اٹھایا گیا, اور آج قومی اسمبلی میں بھی آزاد کشمیر کے عوام کے حوالے سے بات کی, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. آج یہ بڑا پازیٹیو میسج بھی گیا, اور وفاقی حکومت کی جانب سے, حکومت پاکستان کی جانب سے, جس طرح 2 روز سے جو ذمہ داران ہیں, بڑے بڑے کردار کے قد کاٹ کے لوگ ہیں یہ سارے جو آزاد کشمیر میں گئے ہیں, تو یہ سبکی یقیناً بھارت کو بھی ہوئی ہوگی, اور بھارت کا جو میڈیا جو کافی واویلا کر رہا تھا تو اس کو بھی زوردار تمانچہ ہے یہ, چونکہ آزاد کشمیر کو لے کے جس طرح وہ کہانیاں تھیں ان کی, جس طرح ان کی جو ایک پروپیگنڈا تھا, تو شاہ صاحب بڑا اچھا لگا کہ کل جب تمام حکومت پاکستان کی جانب سے جو یہ وفد گیا, اور انہوں نے بڑا اچھا جسٹر دیا, اور رات کو 11 بجے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء نے میڈیا ٹاک بھی کی. پھر انہوں نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہمدردی, جو محبت کا جو ان کا رشتہ ہے, اس میں میں آپ کو کہوں گا جہاں انڈیا کا پروپیگنڈا ہے, کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو انڈین مظالم سے متاثر نہ ہوا ہو. وہ پار کے ہوں اور آر کے ہوں, کہیں نہ کہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. جو 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے, یہ 2 بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی نہیں تھی, یہ حکومت آزاد کشمیر کے متعلقہ کچھ چیزیں تھیں, اور اس میں براہ راست چونکہ فنڈنگ یہ کرتی ہے. آزاد کشمیر کا ایک شہری بھارت کا مخالف ہے اور مخالف رہے گا. وہ کسی صورت کسی صورت بھارت کو نہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہو آپ, بھارت نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا ہے, ایک طرف مظالم کیے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, اور دوسری طرف وہ یہ پروپیگنڈا تو وہ کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا. اور اس پروپیگنڈا کا اثر کچھ نہیں پڑا. انڈین بھارتی میڈیا ہو, بھارتی حکومت ہو, اس کے پروپیگنڈے کا اثر آزاد کشمیر کے کشمیری کسی شخص پہ نہیں پڑتا, نہ پڑے گا, اس لیے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے, اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. البتہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو آج 30 ارب روپے کا جس طرح ابھی اناؤنسمنٹ ہوگی, ابھی تک انہوں نے فنڈ کا مختص نہیں کیا, زیادہ امید ہے کہ زیادہ. اچھا صحیح. تو اس لیے حکومت پاکستان کی جو انہوں نے جو سنسیئرٹی دکھائی, اور البتہ ایک اس میں جو میرے نزدیک ایک اس کا افسوسناک پہلو تو وہ تو ہے ہی ہے, جہاں لوگ جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے, آج بھی زخمی ہیں, دونوں اطراف کے لوگ, فورسز کے لوگ بھی زخمی ہیں, سویلین بھی زخمی ہیں. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا جو ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ وزراء ہوں, وہ عام دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہوں, انہوں نے جو ان کا کردار, جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا نا, بدقسمتی سے وہ کردار ادا نہیں کر سکے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدترین المیہ ہے. شاہ صاحب اس المیہ, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ تو اس کو المیہ کہہ رہے ہیں, میں اس کو جو جن سیاستدانوں کی آپ بات کریں, میں اس کو ان کا مستقبل میں بہت بڑا فیلئر دیکھ رہا ہوں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ چلیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر ہم بات کیا کریں, لیکن جو سیاستدانوں کا جو معاملہ ہے اس میں اس کا فیلئر بھی ہے, اور جو مستقبل ہے, مستقبل ان کا روشن نظر نہیں آ رہا. مستقبل ظاہر ہے بات نہیں سمجھے. میں نے پچھلے دفعہ بھی ہم نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ 1972 لوگ آزاد کشمیر کے موجودہ اسمبلی میں 42 لوگ ایسے بھی ہیں, ابھی نئے کچھ گئے تھے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 1985 میں ممبر اسمبلی تھے, اور وہ آج بھی اگلے کمنگ 2026 کے الیکشن میں بھی ممبر اسمبلی بننے کے خواہاں ہیں. طلبہ یونین پہ پابندی کی وجہ سے نئی لیڈرشپ بن نہیں سکی. 40 سال سے ایک ہی حلقے کے ممبران اسمبلی وارث ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ نکلے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو ان ممبران اسمبلی کے استحصال کے خلاف لوگ نکلے ہیں. سیاسی پولیٹیکل پارٹیز, آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کا جو عام سیاسی کارکنوں کا استحصال کیا, اس پہ نکلے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, ہوا ہے. اس پر جو ڈیڈ لاک تھا پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا جب مہاجرین پہ اور جو ہمارے حکمران طبقہ ہے اس کی امارات پہ, تو مہاجرین کے حوالے سے جو ابھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, چونکہ ہم اس پر پروگرام کریں گے باقاعدہ, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, جو نوٹیفیکیشن دونوں اطراف کے جو کنسنسس کے بعد, تو ہم اس پر بات کریں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پہ کہ اس کے کیا مثبت پہلو ہیں, کیا منفی ہیں. لیکن جو مہاجرین کی نشستوں کو لے کر ان کی جو ختم کرنے کی جو بات تھی, اس پر جو مہاجرین کو فنڈنگ کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے, یہ بڑا خوشحال ہے. جو ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو مہاجرین کو
فنڈ دیے جا رہے تھے. ہم نے اپنے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ادھر یہ قریب میں جو جناب بٹ صاحب ہیں. دوسرا یہ کہ جو فنڈز آج تک اب جو فنڈز آپ مہاجر ممبران اسمبلی کو دیتے ہو، لوگ مہاجرین کے خلاف نہیں ہیں. مہاجرین آج بھی دست و بازو ہیں، مہاجرین کے ساتھ آج بھی لوگ کھڑے ہیں، لیکن کیا مہاجرین کے نام پہ جو کرپشن ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. قطن مہاجرین کے مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے انہوں نے ایک بڑے کاز کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وہاں وہ غیر محفوظ ہوئے. آج بھی وہ لوگ اپنے ان کے لواحقین وہاں پہ جو فوت ہوئے ان کے جنازوں میں بھی وہ نہیں جا سکتے. ان کی پاکستان کے ساتھ محبت، کشمیر کے آزاد کشمیر کے ساتھ محبت، کشمیر کے ساتھ محبت کو کبھی رائے گا نہیں جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مہاجرین ممبران اسمبلی کو جو فنڈ دیتے رہے ہیں آج اور آئندہ جو بند کیے ہیں، یہ مہاجرین ممبران اسمبلی کے بجائے جو کیمپوں میں مہاجر رہ رہے ہیں، آپ ان کے آبادکاری پہ لگائیں، ان کی بحالی جو کیمپس پہ مہاجرین رہ رہے ہیں ان کو صاف پانی میں اثر ہو، ان وہ جو کیمپس میں رہنے والے ان کو میڈیسنز میں اثر ہوں، یہ ان کی فلاح و بہبود پہ لگے. اور بڑا پوائنٹ ہے بشار صاحب، یہ تو آپ نے مہاجرین کی بات کی نا جو ہمارے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، لائن آف کنٹرول پہ جو متاثرین ہوتے ہیں آپ ان کی آبادکاری کے لیے کریں. یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. دوسرا ہمارے جو منسٹر حضرات ہیں جو مہاجرین کے حلقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، تو ان میں سے ہماری جو موجودہ سٹنگ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس میں ایسے وزیر موجود ہیں کہ جن کا جو کردار ہے وہ سیاست میں بڑا بھیانک رہا ہے ماضی میں بھی، اور ہر دور میں اپنی جو نیگیٹیوٹی اس کو ہم نے دیکھا ہے. چونکہ یہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ تو عیاں ہیں یہ ساری چیزیں. یہ تو ہر میں نے ایک وقت میں 2006 سے 2011 تک کی جو اسمبلی تھی اس میں نے ایک نام دیا تھا تحفظ ادارہ وزیری حیات. ایک ہے نا جنگلی حیات، تحفظ ادارہ جنگلی حیات. تو میں نے یہ نام دیا تھا. اس ایک گروپ تھا مخصوص گروپ جس نے 5 حکومتیں تبدیل کر لیں، اور وہ جہاں جو وزیر اعظم تبدیل ہوتا تھا وہ وہاں وزارت کے ساتھ موجود ہوتے تھے. تو میں نے اس کو نام دیا تھا ادارہ تحفظ وزیری حیات. اب پرابلم کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اس بات کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ قطن مہاجرین مقیم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ایسے ہی نہ مہاجرین مقیم پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے نہ بات کی ہے. ہاں یہ فنڈز مانگنا مہاجرین کے نام پہ جو فنڈز آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فنڈز موجودہ دور حکومت میں ان کو دیے گئے ہیں 2.5 کروڑ 2 کروڑ 70، وہ لگے کہاں ہیں؟ یہ بات بیسیکلی تو ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو بے نقاب کریں جو جن مہاجرین نے یہ کیا. اور اس کے بعد سر مہاجرین کے حوالے سے جو کمیٹی کا ایک اور بڑا مطالبہ تھا وہ بھی تقریباً مان لیا گیا ہے کہ وہ جو مہاجرین کے منتخب لوگ ہیں وہ وزیر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ دیکھیں میں نام لوں گا بشار صاحب، آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس سٹوریاں ہیں، ہمارے پاس خبریں ہیں بہت ساری. اکبر سرگالہ کی میں وزیر جنگلات ہو کر کتنا جو اس حکومت میں تو چلو تھوڑی سی ان کو لگام ڈالی گئی ہے، نہیں تو جو آڈٹ پیراز اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں گزشتہ حکومت میں تو جنگلات کو تو بیڑا کر دیا اس نے. اور اب اس بار تو چلیں وزیر اعظم نے ہمارا جو بھی چوری انوار الحق صاحب ہیں انہوں نے جنگلات پہ اور آٹے پہ جس طرح انہوں نے کیا تو اس پر جا کے یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی ہے ان کو. نہیں تو بڑا افسوس ہے کہ ماجد خان صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، بڑے آپ کے بھی دوست ہیں اور وزیر خزانہ ہیں، وہ ہمارے انفارچونیٹلی مہاجرین کی نشستوں پہ آئے ہیں. ان کا جو مطلب سیاست میں جو کردار رہا ہے ہمیشہ عدم اعتماد میں جناب کی بڑی پیش رہتی ہے. وہ ہیں اپنا اکبر ابراہیم ہیں، ابراہیم صاحب ہیں. اور یہ ان کا تو اب ان کے مجھے لگتا ہے کہ وزارتیں اگر واپس ہو گئی تو ان بیچاروں کا تو نہیں بیچارے نہیں، لیکن کچھ دینا پڑتا ہے نا، نیگوسیشن میں کچھ ڈیفینیٹلی دینا پڑتا ہے، مذاکرات میں دینا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ قطن مہاجرین کے خلاف نہیں ہیں، مہاجرین سیٹوں کے خلاف نہیں ہیں. آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں نا، 10 مثال کے طور پر اوورسیز 12 لاکھ کشمیری ہیں، وہاں آپ ایک سیٹ دیتے ہو جو براہ راست انتخاب کے ذریعے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے ممبر اسمبلی کا. یہاں 10 لاکھ مہاجرین ہیں، 10 لاکھ مہاجرین پہ 12 سیٹیں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ لوگ قطن مہاجرین کے خلاف نہیں ہیں، وہ مہاجرین کے نام پہ بے شمار کالونیاں بنی ہیں. وہ کالونی کا وجود کہاں ہے؟ مہاجرین کے نام پر ہر حکومت کے دور میں کالونیاں بنتی رہی. اس کالونی کا مجھے وجود بتا دو کہ کہاں پر پیسے زمینیں خریدی جاتی رہی، اپنے پلاٹ لے کے بعد میں زمینیں فروخت کرتی جاتی رہی. کئی کالونیاں بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت میں بھی ہیں، اور بعد کے قریب ایک کالونی کے لیے جگہ خریدی گئی تھی. معلوم کریں وہ جگہ کہاں گئی.
اس لیے مہاجرین کے نام پہ اس کے لیے عام آدمی کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ کرپشن اچھا بشار صاحب، یہ تو فنڈ پہ کرپشن ہو. یہ مہاجرین کی جو مہاجرین کی نشستوں کے متعلق، مہاجرین کے متعلق جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ بھی کسی حد تک مانے گے، اور کئی چیزوں پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چلیں اس میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، چونکہ جب چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنا، ان پر پالیسی بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کام تو یہ بڑا ایک خوشائن بات ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے سابق وزرائے اعظم کی تنخواہیں اور جو مراد ہیں، مطلب 5 سال آپ اپنی سروسز دے گے تو تا حیات آپ کی جو پینشن اور چیزیں لگ جاتی ہیں، تو اس پر جو ابھی چونکہ جب ہمارے پاس نوٹیفکیشن آئے گا تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے ایک پوائنٹ پہ بات کریں گے. تو یہ بڑی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشحالی ہے. پتہ کیا ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں سابق وزیر اعظم اور سابق صدور ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں. مہارت یافتہ طبقے میں ججز بھی آتے ہیں، مہارت یافتہ طبقے میں بیوروکریٹ بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں آپ کے یہاں اسلام آباد کے اندر ڈپٹی سیکرٹری کو پک اینڈ ڈراپ ہے. آزاد کشمیر کے اندر ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گاڑی ہے. آزاد کشمیر کے اندر ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گاڑی ہے. اچھا شاہ صاحب، فیول ہے. یہاں پہ بڑی مزے کی بات، میں چونکہ آپ کے دوست ہیں پی ایم صاحب، اور جس طرح وزیر اعظم نے آ کے جو گاڑیوں کا جو انہوں نے کارروائی ڈالی نا گاڑیوں کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ وہ پورا وہ جو مظفر آباد ہم بھی گئے تھے تو پورا اس پیچھے بھرا ہوا تھا ایک ماحول، تمام لوگوں سے گاڑیاں واپس لے لی گئیں. تو وہ گاڑیاں دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ مطلب جو ڈی سی، جو بڑا بیوروکریٹ جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنے استعمال شدہ جو گاڑی وہ گھر لے جاتا تھا. اور یہ ریاست کو تو جس طرح انہوں نے، ظاہر ہے ایک بات یاد رکھو، لوگ ایک وقت ایسا لوگ کیوں اٹھ کے، یہ عام لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے، وہ عام لوگ ہیں، ان میں کوئی خاص بندہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. خاص سے مطلب کیا، کوئی مہارت یافتہ طبقہ ان میں نہیں ہے. وہ سارے استحصال زدہ کے لوگ تھے. وہ ایک پلیٹ فارم ان کو ملا، اس میں وہ کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے کس کے خلاف ہوئے؟ اپنے استحصال کے خلاف کھڑے ہوئے. شاہ صاحب ان ساری چیزوں میں ہم اختتام کی طرف جائیں گے. یہ جو ایکشن کمیٹی بنی، یہ ساری چیزیں، ان سارے معاملات میں آپ سوشل میڈیا کو کتنا کردار دیتے ہیں، کتنا کریڈٹ دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا کردار آپ تو قطعاً منا نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ بغیر تصدیق کے جو خبریں لگتی رہی اس کا نقصان بھی ہوتا رہا. نہیں، میں خبروں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کروں کہ جس طرح مطلب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جس طرح کوئی اس طرح کی تو تنظیم ہے، جس طرح وہ عوام کے اندر چیزوں کو لا کر لیٹس سپوز کہ اگر ایک پولیس والا ہے تو پولیس والے کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، وہ یہ ہو گیا، وہ رولا پڑ جاتا ہے، اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے. ایک تو مصدقہ، ایک تو جنگ کے بعد تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو پاک بھارت جنگ تھی، بڑے اتھینٹیسائز ہوئی ہیں چیزیں کہ ادارہ ہی اتھینٹیسائز ہے اور ادارے کی خبر مصدقہ ہوگی. لیکن سوشل میڈیا کی میں دوسرے بے لگام گھوڑا ہے نا، سوشل میڈیا بے لگام گھوڑا ہے. آپ کس کو سوچ سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ اگر کہیں پولیس والا زخمی ہوا ہے، اس کی وردی وہاں گر گئی یا ہیلمٹ گر گیا ہے، تو اس کو آپ سوشل میڈیا کی زینت بناؤ. یہ قطعاً کسی اعتبار سے درست بات نہیں ہے. یا کسی جگہ کوئی زخمی ہے، اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ زخمی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانے کے بجائے آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، آپ اس کو چھوڑنے کے بجائے آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ہم نے پریس کلب میں دیکھا کہ ہمارے وہ ایک لڑکے پہ جب حملہ ہو رہا ہے جو باہر، ظاہر ہے وہ قابل مذمت ہے. وہ اندر آیا تو اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، چھڑانے والا کوئی ظاہر ہے وہ انتہائی پولیس کا پریس کلب کے تقدس کو پامال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ کے گھر میں کوئی گھس آیا ہے، آپ کے گھر میں گھس کر کسی کو کوئی بندہ مار رہا ہے، آپ اس کو چھڑانے کے بجائے آپ ان لوگوں کو باہر نکالیں. ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں جو سوشل میڈیا کا میرا جو کوشچن تھا، اس پر جس بات پر میں آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آزاد کشمیر بھر میں جو انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی، یہ بڑا اس پورے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں انتشار کو کم کرنے کے لیے بڑی اچھا بڑا پازیٹیو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتشار کم ہوا ہے اس سے. ایسے ہی ہے. اور اس سے انتشار کم ہوا ہے. پھر بھی کچھ لوگ جہاں وہ سروس سگنل تھے تو وہاں سے جا کے وہ اپلوڈ کرتے رہے اپنی ویڈیوز وغیرہ. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کشیدگی میں کمی آئی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کنٹرول انتشار میں کمی آئی ہے. بیسیکلی بجائے اس بات کے کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو ہم اگر بجھا سکتے ہیں تو ہمیں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو بھڑکانے کی کوشش کرنی چاہیے. درست بات ہے. بشار صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو جو ابھی اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو حکومت پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطحی جو کمیٹی ان کے درمیان جو معاملات طے ہوئے ہیں، جو ہی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہم اس پر کھل کر اس کے جو مثبت اور منفی جو پہلو ہوئے اس پر بھی بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ناظرین تک جو حقائق ہیں وہ پہنچائیں، اور تازہ ترین جو اپڈیٹس، چونکہ ABN اوصاف کا یہ خاصہ رہا ہے ہمیشہ کہ آزاد کشمیر کو ہم بڑے ہی
ہی بر وقت بھرپور کوریج دیتے ہیں. اپنے پروگرام سے اب اختتام کی طرف جاتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. ہم نے کوشش کی کہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچائیں جو اس وقت چل رہی ہیں, کیا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں مزید بہتر چیزیں, مزید جو چیزیں اندر کی چیزیں ہیں, جو نوٹیفکیشنز آئیں گے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. تب تک کے لیے مجھے اور بشارت بھائی صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.